اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی سورہ نساء کی چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ جو کوئی لڑے اللہ کی راہ میں پھر مارا جائے یا غالب ہو جائے تو ہم دیں گے اس کو دونوں ہی صورت میں بڑا اجر و ثواب۔ تو اب جو آیت آ رہی ہے، اس آیت میں خاص قتال کے بارے میں ترغیب دی جا رہی ہے، اور وہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو مختلف علاقوں میں مسلمان تھے اور پھنسے ہوئے تھے۔ ان میں کمزور بھی تھے، خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے، بیمار بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، اور وہ ایمان تو لے آئے لیکن ان کے اندر ہجرت کی طاقت نہیں تھی، یعنی کہ یا ہجرت کے وہ قابل نہیں تھے۔ تو وہ سب اپنے اپنے علاقوں میں، قبیلوں میں، گنبوں میں وہاں ان پھنسے ہوئے تھے، تو ان پر وہاں ظلم و ستم ہو رہا تھا، ان کو ستایا بھی جا رہا تھا، انہیں مارا بھی جا رہا تھا۔ تو خاص طور پر ان کی مدد کے لیے نکلنا اور ان کو اس اذیت سے بچانا اور وہاں سے ان کو نکالنا، یہ کام ایسا ہے کہ اس میں غیرت ایمانی کا بہت شدید ترین تقاضا ہے۔ اگر سمجھا جائے تو غیرت انسانی کا یہ بھی تقاضا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا عذر ہے تمہارے لیے کہ نہیں لڑتے تم اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرق سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يُقَالُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، اور کمزوروں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اور بچوں میں سے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب نکال ہم کو اس بستی سے کہ ظالم ہیں اس کے رہنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیوں نہیں نکلتے اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے، اور کن لوگوں کے لیے نکلنا ہے؟ جو کمزور لوگ ہیں اور جو مرغوب بنا دیے گئے ہیں، وہ مردوں میں سے بھی ہیں، عورتوں سے بھی ہیں، بچے بھی ہیں ان میں، جو یہ کہہ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی میں سے، کیونکہ اس کے رہنے والے بہت ظالم لوگ ہیں، ظلم اور ستم کرتے ہیں، بالکل بھی رعایت نہیں کرتے، رحم نہیں کھاتے، بہت ظلم کرتے ہیں ہم پر۔ اور دعا کرتے ہیں وہ لوگ وَاجْعَل لَنَا مِنَ لَدُنْكَ وَلِيًّا، بنا دے اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی حمایتی، یعنی کہ وہ بے بس مجبور لوگ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ اے ہمارے رب اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی ولی، حمایتی بنا دے جو ہمارے لیے کھڑا ہو اور ہمیں اس ظلم و ستم سے آزادی دلائے، ہمیں آزاد کرائے، ہمیں نجات دلوائے۔ وَاجْعَل لَنَا مِنَ لَدُنْكَ نَصِيرًا، اور کر دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ اور وہ لوگ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے کوئی مددگار بھیج دے۔ تو اب ان کی یہ آہا پکار بھی تمہیں آمادہ نہیں کرتی ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے، ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اور تم اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے، نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے۔ تو یہ بات قابل غور اور فکر کی بات ہے کہ یہ خطاب کہ کن لوگوں سے ہو رہا ہے۔ یہ خطاب اللہ رب العزت ان لوگوں سے کر رہے ہیں جہاں اسلام قائم ہو چکا ہے۔ اگر دیکھا جائے ہم اپنے گھر میں اسلام قائم نہیں کر سکتے، یہاں کوئی جدوجہد نہیں ہے اسلام کے اسلام آ جائے، ہمارے معاشرے میں کفر کا نظام چل رہا ہے، تو یہ خطاب تو ہم سے نہیں ہو رہا، نہ ہی اللہ ہمیں مخاطب کر رہا ہے۔ اس کے لیے مخاطب اہل ایمان ہیں اس کے، اور اہل ایمان کا فرض ہے کیا ہے؟ پہلے اپنے گھر کو درست کرو، پھر اپنے ملک میں اسلام کا نظام قائم کرو، جہاد کرنا ہے تو پہلے یہاں کرو، جانیں دینی ہے
تو پہلے یہاں دو طاغوت کی حکومت ہے، غیر اللہ کی حکومت ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی اور قانون چل رہا ہے تو یہ کفر کی حکومت ہے۔ قرآن میں ظالم کافر، قرآن کے مطابق ظالم کافر مشرک تو ہم خود ہیں۔ اپنے آپ کو، اپنے گھر کو درست کرو، پھر اس کے بعد تمہاری جمعیت ہوگی، تمہارا نظم ہوگا، تمہاری حکومت ہوگی۔ تو یہ آیات ہر دور کی ترجمانی کر رہی ہے۔ اسلام سے پہلے نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی اور آج کے دور کی بھی دونوں کی ترجمانی کر رہی ہے، کیونکہ آج بھی ہم اسی غفلت اور اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں جیسے کہ اسلام آنے سے پہلے تھے۔ تو یہ سورہ نساء ہے جس کی ابھی ہم نے ایک ہی آیت کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالی مزید آگے کرتے رہیں گے، اور اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور علم اس سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔